بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 24ویں پارے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے دو طبقے کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جھوٹ کے بولنے والے، جھوٹوں کی حمایتی، نبی کی تعلیمات کو جھٹلانے والے، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے، ٹھکانہ ان سب کا جہنم ہے۔ اور دوسرے طبقے کے لوگ جو سچائی کے عادی ہیں، سچائی کے حمایتی ہیں، سچائی کے پیروکار ہیں، ٹھکانہ ان کا جنت ہے۔ اگلی آیت میں مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکاتے تھے، ڈراتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ان بیوقوفوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بندہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، کون سی طاقت ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ پکارتے ہیں، کیا یہ کوئی نفع انہیں پہنچا سکتے ہیں یا کوئی ان کی تکلیف ان سے دور کر سکتے ہیں؟ پھر مشرکین کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، غصہ آتا ہے، اور ان کے معبودوں کا ذکر آتا ہے تو چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ آج کچھ ایسے ہی اہل ایمان کا حال بھی ہے کہ ایمان کی کمزوری سے اگر کوئی دین کی بات سنتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے بیٹھنا سننا، اور دنیا کی باتیں اور میوزیکل چیزیں سننے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ یہ ایمان کی انتہائی درجے کی کمزوری کی علامت ہے۔ دل اتنا بگڑا اور دل اتنا سیاہ ہوا کہ اچھے تذکرے سننا گوارا نہ رہا، اور گندے تذکرے اور شیطانی تذکرے سننے میں مزہ آتا ہے۔ یہ اہل ایمان کی حالت نہیں ہوتی تھی، یہ تو کافروں کی حالت تھی۔ لیکن ایمان والے جب دین سے دور ہوئے، دینی ماحول سے دور ہوئے، دین کے تذکرے سے دور ہوئے، تو پھر ان کی دلوں کی حالت بھی ایسے ہونے لگ گئی۔ اگلی آیت ہے، قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت اور اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو دنیا کا اور آسمانوں کا نظام چل رہا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی وہ آیت معلوم ہے کہ میں اس کو پڑھ کر دعا کروں تو میری دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور یہی آیت ہے 24 پارے کی آیت نمبر 46، جس میں اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ آگے تذکرہ ہے مشرکین کا کہ اللہ کی پکڑ میں جب گرفتار ہوں گے، جب یہ لوگ کل قیامت کے دن ظلم کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، جب اللہ کی پکڑ ان پر آئے گی تو یہ تمنا کریں گے کہ ساری دنیا کا خزانہ دیں اور کسی طرح آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ساری دنیا کی دولت لے لو، جیسے دنیا میں اپنی جان چھڑایا کرتے تھے مال کے ذریعے، آخرت میں بھی یہ کچھ اسی طرح چاہیں گے کہ کسی طرح مال دے کر ہماری جان چھڑ جائے۔ آگے انسان کی حالت کا تذکرہ ہے کہ تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے، اور جو تکلیف دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ بلکہ فرمایا قول انما اوتیتہ علی علم، کہ جب ہم اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے یہ میرا کمال ہے، میری صلاحیت ہے، میرے علم سے مجھے ملا ہے۔ اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، اسی ناشکری کی وجہ سے آزمائش میں پھر آ جاتا ہے، اور جو کچھ اس کو اللہ نے دیا تھا سب چھن جاتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں اپنی صحت پر بھی ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے علم پر، اپنی دولت پر، اپنی مال پر، کسی بھی چیز پر ناز نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اترانا چاہیے، نہ ہی تکبر میں آنا چاہیے، بلکہ ان ساری چیزوں کو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے شکر میں مست رہنا چاہیے، شکر کرتے رہنا چاہیے۔ اگر شکر کرتے رہیں گے، اللہ کی طرف ساری نعمتوں کو منسوخ کرتے رہیں گے تو نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، اور اگر ناشکری کری، ناقدری کری، اپنا کمال جتایا کہ میرا علم، میرا کمال، میری صلاحیت سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو کچھ بھی نہیں رہے گا، سب چھن جائے گا۔ آگے اگلی آیتوں میں اہل ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو اور میرے وہ بندو جن سے گناہ ہو گئے ہیں،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کسی بھی طرح مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سور پھونکا جائے گا تو میدان حشر قائم ہوگا، اور لوگ حساب و کتاب کے لیے میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوں گے، قبروں سے اٹھتے ہوں گے، کپڑے جھاڑتے ہوں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوں گے۔ پھر جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ ان کو جب جہنم میں دھکیلا جائے گا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو داروغِ جہنم کا جو چوکیدار فرشتہ ہوگا وہ ان سے کہے گا، کیا تمہیں اللہ کے رسولوں نے ڈرایا نہیں تھا؟ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں جا کر کسی سے دین کی بات سن کر آخرت کی فکر کرتے، تیاری کرتے؟ تو وہ کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے کسی کی نہیں مانی۔ الم یأتکم رسل منکم، وہ کہیں گے قالوا بلا، بالکل ڈرانے والے آئے تھے، ہمیں سمجھایا بھی کرتے تھے، لیکن ہم اپنی مصروفیت گنوایا کرتے تھے کہ ہم اتنے مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا۔ آگے جنتیوں کا تذکرہ ہے، ان کے استقبال کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے استقبال کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ جنت میں داخل فرما رہے ہوں گے، جنت کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہوگا، اور جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اہل جنت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ آپ کا شکر ہے کہ جس چیز کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ نیکی کی زندگی گزارو گے تو جنت میں جاؤ گے، آپ نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ سورہ مومن ہے، اس سورت کے آغاز کی جو شروع کی آیتیں ہیں، حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کے شروع میں آیت الکرسی پڑھے اور سورہ مومن کی پہلی 3 آیتیں تلاوت کر لے، وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہ 3 آیتیں ہیں، اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح پڑھے تو شام تک ساری تکلیفوں سے محفوظ رہے، اور شام میں پڑھے تو صبح تک ساری تکلیفوں سے محفوظ رہے۔ پھر اسی صورت میں ہے حامیم لا ینصرون، حدیث شریف میں آتا ہے دشمنوں سے بچنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے، بہترین عمل ہے حامیم لا ینصرون۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ فرشتے اہل ایمان کے حق میں بہت خیر خواہ ہیں، اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اور ان کی اولادوں میں سے جو نیکی کی زندگی اختیار کریں ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، ایمان والوں کے حق میں بہت خیر خواہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں اہل ایمان کے حق میں کہ ان کو جنت عطا فرما۔ پھر آگے فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کی تکلیف سے ڈرو، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اس دن کی تکلیف سے ڈرو جس دن کلیجے منہ کو آتے ہوں گے، جب انسان پر خوف طاری ہو، کوئی بہت زیادہ ڈر اور خوف کی چیز اس کے سامنے آئے تو ایسا لگتا ہے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، یعنی پیٹ سے منہ کی طرف کچھ چیزیں نکل رہی ہیں۔ کل قیامت کا منظر بھی کچھ اسی طرح کا ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ منظر یہ لوگ دیکھیں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ کلیجے منہ کو آتے ہوں گے۔ گزشتہ قوموں کا انجام کا تذکرہ ہے کہ کیسے طاقتور تھے اور کیسے ہی صحت مند تھے اور کیسے ہی لمبے تڑنگے تھے، جب اللہ کی نافرمانی کری تو اللہ کا عذاب آیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا اور پھر اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ آگے فرعون اور حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے۔ فرعون کے دربار میں بہت سارے درباری تھے جو اس کے سب حمایتی تھے اور ان سے مشورہ کیا کرتا تھا، کیا اپنی مرضی کی کرتا تھا، مشورہ سب سے کرتا تھا، کرتا اپنی مرضی کی تھا۔ ایک دفعہ اس کے دربار میں ایک شخص، ایک درباری تھا جو خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کے دربار میں مشورہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قتل کرنے کا۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں جس نے بولا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا رجل مؤمن، مرد مؤمن ہے یہ۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اس کے درباریوں میں سے ایک شخص بول پڑا، کسی ظالم کے سامنے حق بات کہہ دینا یا کسی ظالم کے سامنے اہل ایمان کی حمایت کرنا
کوئی غلط کر رہا ہے، کسی دیندار کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہو، جیسے بہت سارے ظالم متکبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دینداروں کو ستاتے ہیں، تو ان دینداروں کی حمایت میں اگر کوئی بولتا ہے، ان کی حفاظت میں بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مرد کے بارے میں کہتے ہیں رجل مؤمن، یہ مومن مرد ہے، یہ مرد مومن ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں فرعون کے دربار میں جس شخص نے بولا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نام دیا رجل مومن، مرد مومن۔ اور اس شخص نے کیا کہا؟ درباریوں کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا کہ آج طاقت کے نشے میں یہ مت کرو کہ تم موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ آج تم پر طاقت، تمہارے پاس طاقت ہے، اور فرعون تمہارے پاس لشکر ہے، سلطنت ہے، تم اپنے ان ساری چیزوں کے نشے میں آ کر حضرت موسیٰ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ وہ ایک نیک آدمی ہیں، تمہیں خیر خواہی کا درس دیتے ہیں، تمہیں برائی سے بچاتے ہیں۔ پھر اس مرد مومن نے اپنی قوم فرعونیوں کو سمجھانے کی کوشش کری، اور کس انداز میں سمجھایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری تقریر کو قرآن میں ذکر کر دی ہے۔ اس نے فرعونیوں کے سامنے تقریر کی سمجھانے کے لیے کہ کسی طرح تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ وہ تقریر اللہ کو بہت پسند آئی، اللہ نے اس کو قرآن کریم کا حصہ بنایا۔ فرمایا اس نے یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، ایک اچھے راستے کی طرف بلاتا ہوں۔ یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی بہت معمولی سی زندگی ہے، یہ چیزوں پر ناز مت کرو، یہ دولت، یہ عزت، یہ صحت، یہ شہرت، یہ جوانی سب ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ جو بد اعمالی کرے گا دنیا میں، اس کا بدلہ اس کے سامنے کل آخرت میں آئے گا۔ اور کہنے لگا پھر کہ جو نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بس مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح پھر اپنی قوم کو یہ مرد مومن سمجھانے لگا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں ایک اچھے راستے کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم لوگ مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ یہ اس کی تقریر تھی، لیکن قوم یعنی فرعونیوں سے یہ تقریر برداشت نہ ہوئی، اور فرعون سے برداشت نہ ہوا کہ میری خدائی کی آگے کسی اور کی خدائی چلے، کیونکہ فرعون اپنے کو خدا کہلواتا تھا۔ وہ نہیں مانتا تھا کہ اللہ آسمانوں پر بھی کوئی خدا ہے جو ساری سلطنت اور سارے نظام اور ساری مخلوق کے پالنے والے، پیدا کرنے والے ہیں۔ وہ تو اپنی قوم کو بیوقوف بناتا تھا کہ سب کچھ میں ہوں، سب کچھ میں ہوں۔ تو اس موقع پر کیونکہ فرعون کی خدائی جا رہی تھی اور اللہ کی وحدانیت کا تعارف کرا رہا تھا، فرعون سے یہ برداشت نہ ہوا۔ فرعون نے اس مرد مومن کے بارے میں بھی قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب یہ قتل کرنے کے بارے میں اس کو پتہ چلا تو اس نے ایک بات کہی فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تم میرے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ سمیع بالعباد، اس آیت سے فَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس آیت کے پڑھنے کے بعد اس نے اپنا سارا معاملہ یعنی اللہ پر بھروسہ کیا کہ تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے توکل کو قبول فرمایا اور فرعونیوں کی چالوں سے اس کو بچا لیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت مجرب ہے۔ کسی بھی معاملے میں انسان مشکل میں پھنسا ہوا ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، دشمنوں کا زور ہو، تو اس آیت کو پڑھ کر اللہ کی حفاظت اور اللہ پر توکل کر کے دشمنوں کی شر سے بچ سکتا ہے۔ اگلی آیتوں میں تذکرہ ہے کہ اندھا اور بینا، یعنی ایک وہ شخص ہے جس کی بینائی اور آنکھیں ہوں، اور ایک وہ شخص جو بینائی اور آنکھوں سے محروم ہو، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا یہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ دونوں آپس میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اسی طرح نیک اعمال کرنے والا، نیکی کی زندگی گزارنے والا اور اللہ کو راضی کرنے والا، اور برائی کرنے والا، برائی کی زندگی گزارنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا، ان دونوں کو یہ دونوں بھی برابر نہیں ہیں۔ نیکی کا کرنے والا، اس کی دنیا بھی اچھی، اس کی آخرت بھی اچھی، اس کے لیے جنت ٹھکانہ، اور برائی کا کرنے والا اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب، اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو۔ دعا کا حکم ہے اہل ایمان کو۔ اللہ کریم خود اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ رات کے بارے میں اور دن کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ رات کو ہم نے بنایا ہے آرام کے لیے، سکون کے لیے،
اور دن بنائے کام کاروبار کے لیے۔ اب جو شخص رات میں کام کاروبار کرتا ہے، نائٹ ڈیوٹیاں کرتا ہے اور دن میں پڑا سوتا رہتا ہے، یہ فطرت انسانی کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اور جو فطرت انسانی کے خلاف، یعنی جس فطرت پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت سونا ہے، کس وقت جاگنا ہے۔ جو اللہ کے بتائی ہوئی ہدایت کے خلاف چلتا ہے تو پھر تھوڑے عرصے میں اس کا دماغ بھی الٹا ہو جایا کرتا ہے، اور نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو مسلسل راتوں کو نائٹ ڈیوٹیاں کرتے ہیں یا راتوں کو جاگتے ہیں، صحت ان کی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم ایک مشین کے مانند ہے۔ جسم کے بنانے والے اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ ہی نے بتایا کہ جسم کو کب راحت اور کب سکون دینا ہے اور کب اس جسم سے کام لینا ہے۔ جیسے کمپنی بنانے والی کمپنی جو مشین بناتی ہے تو وہ ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس مشین میں کب آئل ڈالنا ہے، کب کتنا چلانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو بنایا اور کہا کہ رات کو گھوما مت کرو، رات کو گھوما نہیں کرو، رات کو موبائلوں میں لگ کر اپنے ساری رات جاگ کر مت گزارا کرو، دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھ کر اپنی راتوں کو برباد مت کیا کرو، بلکہ راتوں کو سویا کرو اور صبح کوئی کام کاج کیا کرو۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ ہے، قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہے، زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، قوم عاد اور قوم سمود کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے منظر کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تمہاری زبان بند کر دی جائے گی اور ہاتھوں کو اور پاؤں کو بولنے کی صلاحیت دی جائے گی، اور جس طرح زبان بولا کرتی تھی فر فر، اسی طرح ہاتھ اور پاؤں بولیں گے اور بتائیں گے کہ تم ان ہاتھ اور پاؤں سے کیا کیا کرتے تھے۔ انسان کے اعضاء بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ سمجھتے ہیں، کل کو یہ ہمارا نہیں ہوگا بلکہ ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا اور بتائے گا کہ اللہ ان ہاتھوں سے یہ کیا کیا کرتا تھا۔ جن پاؤں کو ہم اپنا پاؤں سمجھتے ہیں، جن آنکھوں کو ہم اپنی آنکھ سمجھتے ہیں، جن کانوں کو ہم اپنا کان سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ آنکھ بتائے گی کہ یہ کیا دیکھا کرتا تھا، کان بتائے گا کہ کیا سنا کرتا تھا، پاؤں بتائے گا کہ کس جگہ چل کر جاتا تھا۔ یہ سب کچھ انسان کے خلاف جب گواہی دیں گے تو انسان حیران اور پریشان ہو کر کہے گا یہ کیا کر رہے ہو، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، یعنی تم میرے ہاتھ ہو کر میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو اس طرح کا کل منظر کل قیامت کے دن سامنے آنا ہے۔ کفار کا مزاج بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قرآنی تعلیمات کو روکنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات یعنی قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جائے تو ان کو برداشت نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہوتا، اور ان کو سننا گوارا نہیں ہوتا، دل ان کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آج کا دور بھی ہے کہ بہت سارے بے دین لوگ بہت سارے بے دین قسم کے لوگ، ان کو بھی قرآن اور قرآن کی تعلیم اور قرآن پڑھنے والے برے معلوم ہوتے ہیں۔ مدرسے کی تعلیم بری معلوم ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو، علماء کو، مدرسے میں پڑھنے والوں کو جاہل اور بے وقوف کہتے ہیں اور ان کے خلاف بکواسات کرتے ہیں۔ ان کا انجام بھی وہی ہونا ہے جو کافروں کا انجام ہے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، دردناک عذاب۔ خدا را قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ہم سب پر اس کا حق ہے کہ اس کو پڑھیں بھی اور اس کی خدمت بھی کریں اور اس کی اشاعت کی فکر بھی کریں اور اس کی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کریں، اس کی تعلیمات میں رکاوٹ نہ ڈالیں، اور جو لوگ قرآن پڑھا کریں ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں، ان کی حوصلہ شکنی نہ کیا کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خوش نصیب ایمان والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر ڈٹ جانا، مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے اصل ایمان والا۔ پھر خوش نصیب انسانوں کا تذکرہ ہے کہ جس کی باتوں سے لوگوں کو دین کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف آنے کی توفیق ملتی ہے۔ پھر نیکی کی تاثیر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ نیکی کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے آپس میں دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر فرمایا کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تو تم تو اس کے ساتھ اچھا کرو، تم تو اپنی نیکی کو مت چھوڑو۔ وہ اگر گناہ کر رہا ہے، ظلم ناانصافی کر رہا ہے، تم تو نیکی کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کأنہ ولی حمیم، آپس میں محبت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنجر زمین ہوتی ہے، بیابان زمین ہوتی ہے، بیکار قسم کی زمین ہوتی ہے، آسمان سے اس پر پانی برستا ہے تو کچھ دنوں میں وہ زمین ہری بھری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
یعنی اس میں گھاس اگنا شروع ہو جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور اس میں درخت لگ جائیں، پودے لگ جائیں تو وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن سے بھی لوگوں کی زندگیوں کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح قرآن سے بھی مردہ دل زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، اہتمام سے کرنی چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل کے مردہ پن کو، دل کی بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق نصیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔